بغداد کا ایک پرانا محلہ تھا، لوگ اسے بازار قدیم کے نام سے جانتے تھے۔ گلیاں تنگ تھیں مگر ان میں زندگی کی چہل پہل گونجتی تھی۔ کہیں چائے والے کی کیتلی سے بھاپ اٹھتی، کہیں حلوائی کے دیگ سے مٹھاس کی خوشبو پھیلتی، اور کہیں دور سے اذان کی صدا آتی جو دلوں کو نرم کر دیتی۔ اسی بازار کے ایک گوشے میں ایک چھوٹی سی دکان تھی، پرانا سا چھپر، ایک کچی چارپائی، ایک کرسی جس کا ایک پایا ٹیرا تھا، اور اس دکان کا مالک عیان درزی۔ عیان کا چہرہ عام سا تھا مگر آنکھوں میں سکون کی روشنی تھی، ہاتھوں میں مہارت تھی، زبان پر شکر۔ وہ سارا دن سوئی دھاگے سے قسمت سینتا اور شام کو دعا کے ساتھ دن مکمل کرتا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی مگر عزت۔ لوگ کہتے عیان کے ہاتھ میں برکت ہے، اور وہ مسکرا کر جواب دیتا، برکت ہاتھ میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ ہر روز ایک آدمی اس کے پاس سے گزرتا اور کہتا، عیان زندگی مشکل لگتی ہوگی۔ عیان ہنس کر کہتا، مشکل اللہ دیتا ہے مگر ساتھ صبر کا جوڑا بھی دیتا ہے۔ زندگی پرسکون چل رہی تھی مگر انسان کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی عیان سوچتا، کاش میرے پاس بھی کچھ زیادہ ہوتا تھا، کچھ ایسا جو میری زندگی بدل دے۔ شاید اسی سوچ کے دروازے پر اس کا امتحان لکھا تھا۔ ایک دن ظہر کے بعد کا وقت تھا، دھوپ نرم ہو چکی تھی، بازار میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ عیان دکان بند کرنے ہی والا تھا کہ ایک فقیر آیا، سفید داڑھی، لمبا چوگا، اور ہاتھ میں ایک پرانا پنجرا۔ پنجرے میں ایک چھوٹی سی چڑیا بیٹھی تھی، کمزور، سہمی ہوئی۔ فقیر نے سلام کیا، خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، بیٹا، جب بندے کی نیت آزمائش کے لائق ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے رزق میں اسرار رکھ دیتا ہے۔ عیان حیران رہ گیا۔ فقیر نے پنجرا اس کے سامنے رکھ دیا اور بولا، اس چڑیا کو سنبھال کر رکھ، اس میں تیرا رزق بھی ہے اور امتحان بھی۔ عیان گھبرا گیا۔ فقیر، بابا میں کوئی امیر آدمی نہیں، میں کیسا امتحان دوں گا؟ فقیر مسکرایا، بیٹا جو اللہ دیتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا۔ انسان کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر اٹھا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ عیان دیر تک پنجرے کو دیکھتا رہا، دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے سوچا شاید فقیر دیوانہ تھا، لیکن دل کے کسی کونے سے ایک آواز آئی، ہر چیز میں کوئی راز ہوتا ہے۔ رات کا وقت تھا، عیان نے نماز پڑھی، پنجرا ایک کونے میں رکھ دیا، چڑیا خاموش بیٹھی رہی۔ صبح جب نیند سے اٹھا تو آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ پنجرے کے نیچے سنہری رنگ کا چمکتا ہوا انڈا رکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا اور بازار کے سنار کے پاس گیا۔ سنار نے دیکھا، دانت سے چبایا، پھر آنکھیں پھاڑ کر بولا، یہ اصلی سونا ہے۔ عیان کا دل رکسا گیا۔ اس نے شکر ادا کیا۔ رات کو اس نے انڈا نہیں بیچا، بس شکر کیا اور رکھ دیا۔ اگلی صبح پھر دیکھا، ایک اور سنہری انڈا۔ وہ سجدے میں گر پڑا، یا اللہ تو نے کیا کرم کیا مجھ پر، اب ہر دن ایک نیا انڈا ملتا۔ عیان نے ماں کے لیے دوائیں خریدی، غریبوں کے کپڑے سلے، بھوکوں کو کھانا دیا۔ دل میں سکون تھا، لیکن ساتھ ہی ایک نیا خیال جنم لینے لگا، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو شاید میں زیادہ کا حقدار ہوں۔ کچھ دنوں میں عیان نے اپنی دکان بدل لی، نئی جگہ، نیا سامان، نیا غرور۔ لوگ تعریف کرتے، عیان بھائی آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے۔ وہ ہنستا، اللہ کی عطا ہے۔ مگر اس کے دل میں اب شکر کم اور حساب زیادہ ہونے لگا۔ دعا میں کم وقت گزرتا، اندوں کے گننے میں زیادہ۔ چڑیا کو دیکھ کر اب اس کے لبوں پر دعا نہیں بلکہ خواہش آتی۔ ایک دن اس نے سوچا، اگر ایک انڈا دیتی ہے تو دو کیوں نہیں؟ اگر میں اسے بہتر کھلاؤں، اگر میں اس کا راز جان لوں۔ یہ سوچیں اب اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ صبر کے کنارے ٹوٹنے لگے۔ امتحان کا لمحہ۔ ایک شام چڑیا نے انڈا نہیں دیا۔ عیان کو غصہ آیا، شاید کھانا کم دیا ہے یا ہوا نہیں مل رہی۔ اگلی صبح بھی خالی۔ غصہ بڑھ گیا، اس نے پنجرا ہلا دیا۔ چڑیا گھبرا کر اڑی، مگر عیان کا دل اندھا ہو چکا تھا۔ اب وہ صرف یہ سوچ رہا تھا، مجھے جاننا ہے کہ یہ سونا کہاں سے آتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا۔ اس نے پنجرا کھولا، چڑیا کو ہاتھ میں لیا۔ ایک نرم سی سانس، ایک بے زبان مخلوق کانپ رہی تھی۔ دل کے اندر سے ایک آواز آئی، رک جا، یہ ناشکری ہے۔ لیکن دوسری آواز غالب آ گئی، اگر اس کے اندر مزید سونا ہو تو؟ اور اس نے چھری اٹھا لی۔ چڑیا نے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور پھر خاموشی۔ اس کے بعد صرف خون کی ایک بوند عیان کی انگلی پر گری۔ اندر کچھ نہ تھا، نہ سونا نہ راز۔ عیان پیچھے ہٹ گیا، جسم میں کپ کپی، دل میں ہوکا۔ اب اسے سمجھ آیا، اللہ جب دیتا ہے تو آزماتا بھی ہے، اور جب انسان امتحان توڑ دیتا ہے تو نعمت بھی چھن جاتی ہے۔ توبہ اور سکون۔ وہ رات عیان نہیں سویا۔ صبح مسجد گیا، سجدے میں گرا اور آنسو بہا دیے، یا رب میں نے ناشکری کی، میں اندھا ہو گیا، میں نے تیری نعمت کا خون کیا۔ امام صاحب پاس آئے، کچھ نہ پوچھا، صرف قرآن کی ایک آیت پڑھی، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خطا کے بعد پلٹ آتے ہیں۔ عیان نے سر جھکا دیا۔ گھر جا کر چڑیا کو دفنا دیا، نہ رونا
न फरियाद, सिर्फ खामोशी। तो अल्लाह की अमानत थी और मैंने उसे हिर्स का जरिया बना दिया। उस दिन के बाद न अंडे मिले न चमक, मगर सुई फिर चलने लगी। धागा, कपड़ा और सुकून। महीने गुजर गए। एक दिन वही फकीर बाजार से गुजरा। अयान ने पहचान लिया। फकीर रुका, मुस्कुराया। बेटा, अब बता तुझे क्या मिला? अयान ने कहा, मिला? हाँ मिला, सुकून मिला जो कभी खत्म नहीं होता। फकीर ने दुआ दी, अल्लाह ने तुझे छोटा इम्तिहान दिया ताकि बड़ा अजाब ना आए, और वो भीड़ में गायब हो गया। उस दिन अयान के दिल में एक रोशनी उतर आई। अब कोई हिर्स नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ यकीन। रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, जो मिलता है वही बेहतर होता है। नतीजा, वक्त गुजरता गया। लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। कहने लगे, अयान भाई, आपके चेहरे पर वही पुराना सुकून लौट आया है। वो मुस्कुराकर कहता, इंसान जब ज्यादा चाहने लगता है तो जिंदगी उसे कम लगने लगती है। उसने सीख लिया था, रिस्क की असल कीमत सोने में नहीं, नीयत में है। जब नीयत बिगड़ जाए तो सोना भी राख बन जाता है। आखिरी पैगाम, जो मिले उस पर शुक्र करो, जो छिन जाए उस पर मातम नहीं। अल्लाह बेहतर जानता है कि किसके लिए क्या बेहतर है। सोना धोखा देता है, बरकत सुकून देती है, और सुकून इंसान की सबसे बड़ी दौलत है।